السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ بھارت نے تقسیم ہند سے لے کے آج تک پاکستانیوں کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اس کی سلامتی کے خلاف نت نئی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ بھارت کو در حقیقت اس وقت پاکستانی معاونت سے کامیاب ہونے والے افغان امن اور اسی طرح پاکستان اور چائنا کے مشترکہ منصوبے سے یعنی سی پیک کی کامیابی کی تکمیل پر بڑے مرور اٹھ رہے ہیں۔ اب بھارت کی طرف سے مسلسل پاکستان کے لیے نت نئے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ہمارے کچھ سیاسی اور غیر سیاسی افراد شاید اس کا حصے دار بھی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1947 سے 48 کی جنگی صورتحال میں 1965، 1971، پھر کارگل ثانیہ، نیز پاکستان کے داخلی اور خارجی ہر محاذ کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ یاد رکھیں کہ بھارت ہمارا وہ دشمن ہے جو پاکستان کو 2 لاکھ کر کے بھی اعلانیہ طور پہ موجودہ پاکستان کو 4 حصوں میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بات کئی سال سے یورپ اور کئی ممالک میں بھارتی رو کے حوالے سے کارروائیاں سامنے آ رہی تھیں، لیکن نہ تو اقوام متحدہ، نہ انسانی حقوق کے علمبردار کے اہم ادارے اور یورپ سمیت امریکہ نے کیوں رو کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ ہمارے برسلز میں سفارتکاروں نے، نہ ہی ہمارے لنڈن اور دیگر ممالک میں سفارتکاروں نے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا۔ ہمارے پاکستانی ادارے اور سفارتکار کشمیر سمیت مختلف ایشوز پر ہمیں ذرا کمزور نظر آئے ہیں۔ وقت ہے اعلیٰ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کا مختلف فورمز پر اہتمام کریں اور پاکستان کے عوام کے تحفظ کو یقینی اور مستقل بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم 5th جنریشن وارفیئر کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اندرونی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور ایسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے۔ بھارت ایسا تاثر دینا چاہتا ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری ہی نہ آئے اور پاکستان میں ترقی نہ ہو۔ اب ایک لمحے کے لیے پاکستان دنیا کے سامنے رکھے ڈوزیئر کو الگ سے بات کر لیں تو بھی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈیول کے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس میں مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں کی جدوجہد کا بدلہ بلوچستان اور آزاد کشمیر میں چکانے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ کلبھوشن یادیو کا پاکستان سے پکڑے جانا پاکستان میں بھارت کی طرف سے دہشت گردی کروانے سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی اور دہشت گردی کی مالی معاونت جیسے جھوٹے الزامات سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ FATF میں بلیک لسٹ کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کے طور پہ یا لانڈرر کے طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی تنظیموں اور پاکستان کے خلاف جعلی خبروں کے ذریعے یورپی یونین کی پارلیمنٹ جیسے اداروں کو متاثر اور ناجائز استعمال کیا گیا۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت نے بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کر کے FATF میں پاکستان کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے دیگر ریاستوں کو راضی کرنے کے لیے عالمی سطح پہ لابنگ کی۔ فنڈز اور اسلحے کی فراہمی کے ذریعے تنخواہ دار ایجنٹس کا استعمال کر کے بلوچستان میں انتشار اور خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ ڈیورنڈ لائن پہ تنازعات پیدا کر کے KPK میں نسلی اختلافات پیدا کرنا، ملک کے دیگر حصوں میں نسلی اور فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے کی بھی ناکام کوشش میں بھارت ملوث ہے۔ بھارت کی جانب سے انڈین کرونیکلز کے نام سے شاہد دستاویز نے بے نقاب ان کو کر دیا کہ بھارت پاکستان کے تشخص کو متاثر کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ بھارت کا مقصد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ بدنام کرنا ہے۔ پچھلے 15 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن اور آف لائن ہندوستان پاکستان کے تشخص کو متاثر اور اپنی اچھائیوں اور سوچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے، اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ متاثر کرنے کے لیے جو ان کا کردار تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ جعلی حکمت عملی اپنے اسٹریٹجک مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے بھی کی جا رہی ہے۔ مشیر قومی سلامتی امور معید یوسف نے بھی بھارتی ہائیبریڈ وار پہ کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک ہائیبریڈ وار میں ملوث ہے اور پاکستان کئی سالوں سے اس کا مؤثر طریقے سے مقابلہ بھی کر رہا ہے، لیکن اب کیونکہ حقائق آ گئے ہیں سامنے تو سیاسی اور عسکری طور پہ پاکستان کے لوگوں کو اور عالمی برادری کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ سائبر قوانین کے خلاف ورزی جو ہے جرم ہے، اس لیے موجودہ بھارتی قیادت کو انٹرپول کے ذریعے عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے، کیونکہ یورپین یونین کی سرزمین اور دیگر 110 ممالک کو استعمال کر کے جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ یہ جرم جال سازی کے ذریعے کیے گئے۔ اب تو مجھے بھی نہیں یاد کہ میں کتنی دفعہ یہ کہہ دیا اور بتایا کہ بھارت پاکستان پہ آج نہیں کل نہیں تو پرسوں حملہ لازمی کرے گا۔ ہمیں اس حوالے سے تیار رہنا ہے، اور میں مودی اور بھارت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا ہمارے سے ٹاکرا ہوا تو اس بار آر یا پار ہوگا، یاد رکھنا یہ میری بات۔ پاکستان
میں جو ہے نا اس وقت جو موڈ بنا ہوا ہے، انشاءاللہ 22 کروڑ عوام تمہارے سامنے سینہ سپر ہوں گے، صرف ہماری افواج نہیں، ہم سب مل کر ساتھ ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔